ذمہ داری سے پھر کہتا ہوں، صرف اہل سنت نہیں، اہل حدیث علماء کی کتابوں کی بھی ذمہ داری سے، کہ ام المومنین بی بی عائشہ نے آخری عمر میں امام حسن سے پردہ کرنا شروع کر دیا. مولا علی کا نام نہیں لیتی تھی. ان کی روایتیں صحیح بخاری میں موجود ہیں کہ جب میں وہاں پہ گئی تو وہاں پہ وہ صاحب تھے، وہ صاحب تھے، وہ صاحب تھے، مغیرہ بن شعبہ تھا، محمد ابن اسلمہ تھا، اور ایک وہ اور شخص بیٹھا ہوا تھا. تو پھر بعد میں راوی کہتا ہے میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ وہ اور شخص کون ہے، تو اس نے کہا وہ علی ہے، یہ ان کا نام نہیں لینا چاہتی. تو سامعین کرام قدر، ایک ایسا دور کہ خود حضرت عثمان کی شان میں اتنی حدیثیں، 1 درہم کے بدلے میں 1 حدیث اور 5 درہم کے بدلے میں 2 حدیثیں، اتنی حدیثیں ہو گئی کہ خود فرعون شام پریشان ہو گیا کہ یہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں، انہیں کچھ کم کیجیے. کم کی تو پھر ابھی بھی زیادہ ہے. تو عمرو بن العاص نے کہا کہ تھوڑی سی حدیثیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے لیے بھی بنوا لیں، بیلنس ہو جائے گا تھوڑا سا. پھر حدیثیں بنائی گئیں، اور عجیب و غریب حدیثیں کہ میں جان بوجھ کے انہیں نہیں پڑھنا چاہتا. ایک میں نے کل پڑھی تھی، ابو بکر منی وانا من الابو بکر. اس حدیث کو باقاعدہ معتبر کتابوں میں لکھا گیا جس کا کوئی سلسلہ موجود نہیں ہے. اور اس کے بعد سب سے اہم فیکٹ جو دوسری تقریر میں نے عرض کیا تھا کہ 3 کرپٹ ترین حکومتوں کے بعد علی کے پاس حکومت آئی. معاشرہ رسول کے بعد 3 اندھیروں کے گیپ میں پڑ چکا تھا، اور پھر تیسرے دور اس میں رشوت عروج پر، اور اب آ گیا ایک ایسا انسان، پہلا آرڈر امیر المومنین کا، پہلا جو سرکاری طور پر امیر المومنین نے پہلا حکم جاری کیا ظاہری سرکاری طور پر، وہ یہ تھا کہ میں معاویہ کو معزول کرتا ہوں، جسے ایک پوری سازش کے تحت شام کے سیاہ و سفید کا مالک بنایا گیا تھا، کیونکہ اسے گورنر بنانے والا مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ یہ اہل بیت سے ٹکر لینے میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کرتا، اور اسے اسلام سے انتقام بھی لینا تھا، اسلام سے انتقام دونوں طرف سے. تب اسے سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا گیا. 20 سال تک اس نے 1 روپیہ ٹیکس کا سرکاری حکومت کو نہیں بھیجا، مرکزی حکومت کو نہیں بھیجا. دوسرے دور خلافت میں مانگا نہیں گیا. تیسرے دور خلافت میں وہ اپنی حکومت سمجھتا تھا کہ بنی امیہ کی حکومت ہے، اور امیر المومنین کو وہ تسلیم نہیں کرتا تھا. تب اس دور کے اندر اس نے ایک پروپیگنڈا مہم چلائی جس کے متعلق کل میں نے اشارہ کیا تھا. قافلوں کو لوٹ لیتے نقاب پوش ڈاکو، اور جب لوٹ لیتے تو ان میں سے ایک خدا نخواستہ نقل کفر نباشد بھڑکے مار کے کہتا میں ہوں ابو طالب کا بیٹا علی. اب جو لٹا ہوا ہے اس کی کیفیت آپ سمجھتے ہیں، اور لوٹنے والا نقاب پہن کے اس کے سامنے کہے میں علی ہوں، اور اگلے دن حکومت اس کا نقصان پورا کر دے، تو لوگ تو ظاہراً علی کے دشمن بنیں گے، اور لوگ ظاہراً امیر فرعون شام کی گود میں جا کر بیٹھیں گے. بچوں سے بکریاں چھین لینی اور ماؤں کو بچوں سے جدا کر دینا اور کہنا کہ یہ سب علی کر کے گئے، اور پھر ایسے ایسے جلسے منعقد کرنا، اور براہ راست دربار کے اندر امیر کے خلاف تقریریں. یہ پہلے کا شام ہے، اور جب امیر المومنین کے بعد کا شام آئے گا امام حسن کے دور کا، تو اس میں تو براہ راست امیر المومنین پہ تبرہ ہوتا رہا. اور یہی وہ فکرہ ہے کہ ایک بزرگ اہل سنت نے لکھا کہ اب صرف آپ تبرہ دل میں کرتے رہیے کیونکہ وقت بڑا تھوڑا رہ گیا اور باتیں زیادہ کرنی ہے. کل اس موضوع کی آخری تقریر ہے. ایک بزرگ نے لکھا کہ اللہ حضرت عمر بن عبدالعزیز پر رحمت کرے، اس نے علی پہ تبرہ بند کرایا. میں نے کہا یہ آپ کا عین انصاف ہے، لیکن آپ تھوڑا سا انصاف اور کر لیں کہ عمر ابن عبدالعزیز پہ اللہ رحمت کرے، اس نے علی پہ تبرہ بند کرایا، اور اللہ اس پر لعنت کرے جس نے علی پر جمعے کے خطبے میں تبرہ شروع کرایا. جب بند کرانے والا رحمت کا حقدار ہو سکتا ہے تو شروع کرانے والا لعنت کا حقدار کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اب سامعین گرامی قدر، ایک بیٹے کے سامنے اس کے باپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، لیکن حلم، تدبر. شامی آیا، گالیاں نکالنا شروع کر دی. ہمارے جیسا مومن ساتھ بیٹھا ہوتا تو اٹھ کے لڑتا. لوگ اٹھے، امام حسن نے روک دیا. وہ گالیاں نکالتا رہا کیونکہ شامیوں کے ذہن پر لکھ دیا گیا تھا آل محمد کے خلاف.
तरावियां पढ़ने वालों को इमाम हसन ने दुर्रे मारे, उन्होंने शाम में प्रोपेगेंडा कर दिया अली नमाज नहीं पढ़ने देता, रोकता है, आदत पड़ चुकी थी। तो अब यहां पर आया और इमाम को गालियां दे रहा, इमाम सुनते गए सुनते गए सुनते गए। रावी कहता है चेहरे के तबस्सुम में फर्क ना आया, और इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसलसल उसकी बातों को सुनते रहे, और जब थक गया तो गुलाम से कहा पानी पिलाओ इसे। गुलाम ने पानी पिलाया, फिर ताजा दम हो गया। फिर फरमाया अब इसे भूख लगी होगी, इसे खाना खिलाओ। खाना खिला दिया गया। तो कहा कि रात सोने की कोई जगह है? चुप रहा। कहा मेरा बिस्तर दे दो इसे। सुला दिया, और जब जाने लगा तो मौला ने घोड़ा दिया और 1000 दिरहम ज़ादे राह। कहा खुदा हाफिज। तो वो एक मर्तबा घोड़े पे चढ़ा, थोड़ी देर गया और फिर पता नहीं उसने क्या सोच के घोड़ा मोड़ लिया और घोड़े से उतरा नहीं, गिरा। और इमाम हसन के कदमों में आयत पढ़ रहा था अल्लाहु आलम है सयजअल रिसालता। वाकई अल्लाह बेहतर जानता था कि वो रिसालत को किस खानदान में रखे। अल्लाह बेहतर जानता था कि वो रिसालत को किस खानदान में रखे। फरमाया अगर कोई मेरे एक कान में गालियां दे और दूसरे कान में आके माजरत कर ले तो मैं उज्र को कबूल कर लूंगा, मैं उसे माफ कर दूंगा। फिर लोग कहते हैं कि बड़ी शादियां की तलाक दे देते थे, तो उसके लिए एक दलील तो यह है जिसने जोधा जैसी बीवी को तलाक न दी। तवज्जो है या नहीं? यहाँ पे एक फिक्रा यहाँ पे पढ़ा जाता है काफी तादाद में, सादात उज़ाम अज़ादारान इमाम हुसैन और बेखुद शकील अब्बास साहब। मैं फिक्रा अर्ज करना चाहता हूँ, अगरचे ये फिक्रा सलामत भाई मसाइब में पढ़ा जाता है, मैं फदाइल में पढ़ना चाहता हूँ कि जमशेद हर इमाम ने अपने कातिल से एक कामन सवाल किया। 11 इमामों के फिक्रे ऑन द रिकॉर्ड हैं। खुदा बार में को सलामत रखे और उनके ज़हूर में जल्दी करे। ऑन द रिकॉर्ड है आइम्मा मासूमीन के खास सब ये फिक्रे मशहूर ज़माना, अमीर अल मोमिनीन से लेकर सरकार अस्करी तक एक ही फिक्रा, और 11 मासूमीन ने उसे रिपीट किया। 11 मासूमीन ने मुसलसल रिपीट किया और कहा अपने कातिल से क्या फिक्रा है आपको याद है? सिर्फ मैं याद दिलाऊंगा, क्या मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं था?